أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. اے پیغمبر، اہل کتاب تم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کرا دو. وہ اس سے بھی بڑا مطالبہ موسیٰ سے کر چکے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کو کھلم کھلا دکھلا دو، اور ان کی ظالمانہ حرکت کی وجہ سے کڑک نے انہیں پکڑ لیا تھا. پھر باوجود یہ کہ واضح نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھیں، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. پھر بھی ہم نے ان کی اس حرکت سے درگزر کیا اور موسیٰ کو صریح حجت عطا کی. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے کوہ طور پر ان پر اٹھا کھڑا کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور ہدایت کی تھی کہ سبت کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو، اور ہم نے ان سے شریعت کی پابندی کا پختہ عہد لیا تھا. یہ سورہ نساء کی 153 اور 154 نمبر کی آیتیں ہیں. اس میں یہود کی سرکشیوں اور ان کی بدعمالیوں، ان کی شرارتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان آیتوں میں، اور اگلی آیتوں میں بھی انہی کا تذکرہ آئے گا. اس میں یہود کے جو سردار تھے وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اقدس میں آ کر ایک مرتبہ مطالبہ کیے کہ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو لکھی لکھائی کتاب توریت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے نازل کر کے عطا کر دی گئی تھی، بالکل اسی طرح آپ بھی ایک کتاب آسمان سے لکھی لکھائی لے کر آئیے. یہ مطالبہ انہوں نے کیا. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جہرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. اللہ تعالیٰ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگوں کی سرکشی کا حال تو یہی ہے. انہوں نے شروع سے ایسے ہی مطالبات کیے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے آبا و اجداد نے تو اس سے بڑھ کر مطالبہ کیا تھا. انہوں نے تو ان سے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں کھلم کھلا دکھلا دو. یہ بھی مطالبہ انہوں نے ان سے کیا تھا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آیا، اور کڑک اور بجلی کی وجہ سے وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے. اور پھر باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ان کی ربوبیت کو جاننے کے بعد، ان کی توحید کو سمجھ جانے کے بعد بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کے خالق ہونے کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی. یہ ظلم انہوں نے کیا تھا، یہ سرکشی اور بغاوت یہ شروع سے کرتے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اللہ کے نبیوں کو ستانا ان کا شروع سے طریقہ کار ہی رہا ہے. ان تمام باتوں کے باوجود بھی ہم نے انہیں معاف کیا. فعفونا عن ذلك وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے صریح حجت اور ان کی مدد فرمائی. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجا. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ توریت کی شریعت کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو ہم نے کوہ طور کو ان کے سروں کے اوپر اٹھا کر معلق لٹکا دیا اور کہا کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، نہیں مانو گے تو پیچھے جاؤ گے. اس کے بعد انہوں نے اس کو مانا. اور پھر ایک وقت ہم نے ان کو کہا تھا کہ اس شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، شہر ایلیا، جس میں جانے کے لیے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو مانتے ہوئے انتہائی عاجزی کے ساتھ
حکم خداوندی کو جو ہے اطاعت خداوندی کے ساتھ تم اس میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے وہاں داخل ہونے سے انکار کیا۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ سورہ مائدہ میں آ رہی ہے یہ بات 6 پارے میں، کہ جب ان کو یہ حکم دیا گیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنے پیغمبر سے انتہائی سرکشی کی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہرگز وہاں پر داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ جو سرکش قوم وہاں پر ہے وہاں سے نکل نہ جائے، کیونکہ اس شہر میں جو ہے بڑے طاقتور لوگ رہتے تھے، تو انہوں نے وہاں جانے سے انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑ لو بھیڑ لو، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ یہ انتہا سے زیادہ سرکشی کا عالم تھا وہ لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ اس میں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ داخل ہو جاؤ تو داخل ہو جانا تھا، لیکن وہ داخل نہیں ہوئے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور پھر ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ سبت کے معاملے میں ان کو حکم دیا گیا تھا۔ سبت کہتے ہیں ہفتے کے روز کو، ہفتے کے روز ان کو مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، روکا گیا تھا، اور وہ دن ان کے لیے عبادت کا دن مقرر کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس میں بھی سرکشی کی، مختلف طریقوں سے مچھلیوں کا شکار کرنے لگے اسی دن، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ تھی کہ جس دن ان کو منع کیا گیا تھا اس دن مچھلیاں اچھل کر ان کے سامنے آتی اور وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے کچھ ایسے ہیلے حوالے کر کے وہ مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے جو ہے بہت سے ایسے عہد و معاہدے کیے تھے، پختہ عہد لیے تھے، لیکن انہوں نے ایک کے بعد دیگرے اس کو توڑتے گئے اور ہمارے احکامات کی خلاف ورزی کرتے گئے، تو پھر ہم نے بھی ان کو ذلیل و خوار کیا، دنیا میں بھی اور جو ہے آخرت میں بھی ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، ان میں سے بعض لوگ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے تھے اور سرکشی کر رہے تھے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی سرکشی کا تذکرہ کیا، قوم بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی جو قوم تھی، جسے یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں وہ لوگ جو مطالبے کر رہے تھے وہ دراصل اس بات کے خواہش مند تھے کہ حقیقت ان کے سامنے کھول کر واضح کر دی جائے۔ وہ اپنی آنکھوں سے حقیقت دیکھنے کے بعد ایمان لانا چاہ رہے تھے۔ اس قسم کے جو ہے مطالبے کرنا، معجزات کے مطالبے کرنا نبیوں سے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ غیب کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر غیب پر ایمان لانے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے، جبکہ ایمان کا مطالبہ تو غیب پر لانے کے لیے کہا گیا ہے کہ نبی جو کہہ دیں گے وہ بات سچی ہوتی ہے، ان کی بات پر یقین کرتے ہوئے، ان کو سچا جانتے ہوئے اس پر یقین کر لینا، یہی ایمان ہے۔ ورنہ سب چیزیں دکھلا دینے کے بعد تو کون ایمان نہیں لاتا ہے، سب ایمان لا لیتے ہیں۔ جب باتیں سامنے آ جائیں گی، آسمان کے راز، جنت اور دوزخ سب سامنے آ جائیں گے، تو سب ایمان لائیں گے، اور ایمان لاتے ہیں۔ ہر ایک مرتے وقت ایمان لانے کے جو ہے دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہ ایمان اس کی جو ہے نافع نہیں ہو سکتا، اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں وہ لوگ بھی جو ہے ایسا ہی مطالبات جو کر رہے تھے، اس کا مطلب یہی تھا کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ حکمت کے خلاف، جو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی ہے اس کارخانے کو بنانے کا، اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے، کہ آزمائش ہو جائے انسان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا سورہ ملک 29ویں پارے میں کہ زندگی اور موت کو پیدا کیا ہم نے تاکہ تمہاری آزمائش ہوگی۔ آزمائش اور امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ قدرت عطا فرمائی، کچھ آزادی عطا فرمائی، کچھ اختیارات عطا فرمائے تاکہ وہ آزمایا جائے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، عقل اور تمیز دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا۔ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ سمجھدار انسان ہی ہے مخلوق۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، اور پھر عقل عطا فرما کے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بات سمجھنے کی صلاحیت دی کہ اطراف و اکناف میں اللہ تعالیٰ نے جو قدرت کی بے شمار نشانیاں دی ہیں اس کو دیکھیں۔
سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق فرمایا۔ سورہ حامیم السجدہ 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان قریب ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے خود ان کی ذات میں اور آفاق میں جو بکھری پڑی ہیں۔ قدرت کی بے شمار نشانیاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی خود کی ذات میں بھی رکھی ہے اور اطراف و اکناف میں بھی، ذرا سا اگر نظر اٹھا کر دیکھ لے تو اس کو پتہ چل سکتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسمانی ہدایات کی روشنی اس کے لیے بھیجی۔ انبیاء کرام آتے رہے، ان کا سلسلہ چلتا رہا، آسمانی کتابوں کو بھیجا گیا اس کی ہدایت کے لیے، اس کو نشاندہی کرنے کے لیے کہ یہ کون سا راستہ اس کے لیے اچھا ہے، اچھا اور خراب راستہ اس کو بتا دیا گیا، خیر اور شر کی راہیں اس کے سامنے واضح کر دی گئی۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر کوئی حقیقت پسندی سے کام نہیں لینا چاہتا اور اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہتا، جبکہ وہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور پھر یہ ساری نشانیوں کو دیکھنا نہیں چاہتا، اس سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور یہ غیبی حقائق کو سامنے لانے کے لیے کہتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر درم اور ضدی ہے، وہ سنجیدگی سے جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ اگر کوئی سنجیدگی سے سمجھنے کی یہ تمام چیزوں کو کوشش کرے گا تو اس کو اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں بنایا ہے اور اس کی آزمائش اور امتحان جو ہے چل رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ بڑے ضدی اور ہر دھرم تھے، یہ قوم، اس لیے انہوں نے ماننے سے انکار کیا، حق کو ماننے سے انکار کیا۔ حق کے سامنے آنے کے باوجود بھی انہوں نے غیبی حقائق کو ماننے سے انکار کیا۔ آج بھی اکثریت ایسی ہے دنیا میں، یعنی سب کچھ سامنے ہوتے ہوئے بھی بڑے جو ہے فلسفیانہ انداز میں باتیں کرتے ہیں، بڑے دانشمند نظر آتے ہیں لیکن دانشمند نہیں ہوتے ہیں۔ انتہائی بے خوف ترین لوگ ہیں وہ جو اس ساری حقائق سے منہ موڑتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عقل دی ہے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہتے، اور جو غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں ان کے پاس رکھی تھی اور جو آسمانی ہدایات ان کے پاس بھیجی، اس کو ماننے کے لیے کوئی اگر تیار نہیں ہے تو پھر ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ان کے لیے بڑا سخت ترین عذاب ہے۔ یہود کے جرائم بیان کرنے میں اس قدر جوش و غضب کا اظہار ہوا ہے اور کلام میں ایسا زور اور شدت پیدا ہو گئی ہے کہ ان جرائم کی بنا پر جو سزا انہیں دی گئی اس کو الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہود پر لعنت کا بھی تذکرہ کیا ہے، یہاں اس آیت میں جو ہے سزاؤں کا تذکرہ ہے، اور اس جیسی ہی آیت آگے سورہ مائدہ میں بھی آ رہی ہے، اس میں جو ہے ان پر لعنت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ کس وجہ سے آیا ہے کہ اگلی آیت میں بھی جو ہے یہ بات آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو ہے مسلسل عہد شکنی کرتے رہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ لیکن ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، نیز کہا کہ ہمارے دل بند ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ان کی جو مسلسل سرکشیاں اور نافرمانیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار جو کرتے رہے، احکامات کو پس پش ڈالتے رہے اور انبیاء کرام کو ناحق انہوں نے قتل کیا، اور پھر یہ کہتے رہے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمانے چاہ رہے ہیں تمہارے دلوں پر غلاف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، فرمایا ایک مقام پر سورہ بقرہ میں پہلے رکوع ہی میں کہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو حق کے سامنے آنے کے باوجود اس کو قبول کرنا نہیں چاہتے، مسلسل نافرمانیاں جو کرتے ہیں، تو پھر ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اور پھر ان کے کان حق کو سن نہیں سکتے، ان کی آنکھیں حق کو دیکھ نہیں سکتی، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی یہ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ لوگ بڑی خوش فہمیوں میں تھے کہ ہمارے دل تو بند ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی ویسی چیز نہیں آ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔
یہاں بنی اسرائیل کے ان جرائم کی طرف اشارہ کرنے سے مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ جس قوم کی تاریخ اس قسم کے جرائم سے بھری پڑی ہو اور جن کا قومی مزاج ہی باغیانہ ہو چکا ہو، اگر وہ آج تم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے ایک لکھی لکھائی کتاب جو ہے لا کر ہمیں دکھا دو، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ تسلی فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو یہ بات سمجھنا ہے، ورنہ اور نہ یہ ایمان لانا چاہتے ہیں، بس یہ مطالبہ صرف ضد میں کر رہے ہیں اور جو ہے حجت کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے، ورنہ یہ ایمان لانے کا کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے، وہ محض بات ٹالنے کی غرض سے شرائط اور مطالبات پیش کر رہے ہیں۔ یہود فخر کے ساتھ جو کہتے تھے کہ ہمارا عقیدہ اتنا پختہ ہے کہ تمہاری بات کا اثر ہمارے دلوں پر نہ ہوگا، حالانکہ حق کے آ جانے کے بعد غلط عقائد پر جمے رہنا ہر دھرمی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حق سامنے آ جانے کے بعد ایک شریف انسان کو چاہیے کہ حق کو قبول کر لے، اور اگر کوئی حق آنے کے بعد بھی قبول نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر دھرمی پر اور ضد پر اڑا ہوا ہے اور تکبر کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔